نہیں تے خواجہ حسن رضا بریلوی بولے تھے آپ فرماتے نے بے اجازتی چل کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ عزیزہ ندی وقار تریجی باری پھرا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کون ہے؟ جواب دے کے آندے حضور دی پاک بیٹی میں پنڈ تو آیا ہوں ملن واسطے۔ سرکار فرمایا جے نہیں مل سکتا تو حضور نے اکھاں کھولیاں، چشمان مالا کھول کے فرمایا بیٹا فاطمہ پتہ یہ کون ہے؟ بابا تسی دسو کون ہے؟ فرمایا بیٹا فاطمہ اے رب دا فرشتہ ملک الموت تیرے پردے دا حیا کر کے دل تو دروازے تے رکیا ہویا ہے۔ توجہ ہے حضرات، جنہ دے پردے دا اے عالم ہوئے دسو تے صحیح وہ کسے دربارے جا کے کہہ سکتے ہیں بس ہم ضرورت ہے جیسے منگتے ہیں علیہ باللہ تعالی۔ اور لوگ رسول اللہ دی آل دے مقام نو سمجھے نہیں، انہاں رسول اللہ دی آل دی سخاوت نو، انہاں دے مقام نو، انہاں دے مرتبے نو سمجھیا نہیں۔ عزیزہ ندی وقار رسول اللہ سرکار دے غلاموں ایک گھڑی رسول اللہ دی آل تے او آئیے، بس ایک جملہ باقی پھر اگلے جمعے تے جو وقت ہو گیا۔ ایک گھڑی رسول اللہ دی آل تے او بھی آئیے۔ عزیزہ ندی وقار ہوئے رسول اللہ دیاں بیٹیاں شام دے بازار کھڑیاں ہوئیاں نے، شام دا بازار ہے اور شہر دمشق سجیا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ دیاں بیٹیاں اٹھاں تے سوار نے اور اس شہر دے اندر آئیاں یزید دے دربار پیشی واسطے۔ عزیزہ ندی وقار رسول اللہ دیاں بیٹیاں آئیاں، جدو بیٹیاں رسول اللہ سرکار دیاں بازار کھڑیاں ہوئیاں، لوگ چھتاں تے چڑھے ہوئے نے، عورتاں تے مرد تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عزیزہ ندی وقار سیدہ زینب فرما دیا نے فضا انہاں لوگاں نو کہے اے او نہیں جنہ دا تماشا تکیا جاندا ہے، اے بڑے پاک باز نہیں۔ حضرات علی وقار ایک عورت دا نال محل ہے، اپنے محل تو اتریے، اتر کے تھلے آئیے، کہندی ہے فضا اگر تیری بی بی اجازت دے وے، میں نو تے نہیں پتا تسی کون ہو کتھوں آئے ہو، لیکن اگر تیری بی بی اجازت دے وے تے میں انہاں سارے قیدیاں دی کوئی خدمت اچ نظرانہ پیش کرنا چاہنیاں۔ فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے اجازت کر دے، نظرانہ صدقہ سانو نہیں لگدا، خیرات نہیں لگدی۔ بی بی پاک نظرانہ پیش کرنا چاہنیاں، جدو نظرانہ پیش کیتا، کھانا پیش کیتا، پانی پیش کیتا، کپڑے پیش کیتے نے، بی بی پاک فرمان دیا نے اے قیدیاں اچھا سلوک کرنے والی عورت تو کتھوں آئی ہے؟ تو کتھوں آئی ہے؟ اس نے کہا بی بی جی میں حیات ایتھو دی اے نال میرا محل ہے۔ فرمایا اس شہر دے بندے دے ساڑھے نال بڑا غلط سلوک کر رہے ہیں، تو کیوں اچھا کر رہی ہے؟ وہ کہن دیئے جی میں تو انجان دی تے نہیں لیکن میں مدینے دے رہن آڑی ہے۔ وہ عورت ایک کہن دیئے کہ میں مدینے دے رہن آڑیاں تے میں اٹھے میرے بابا نے محمد کریم سرکار دے دست مبارک تے اسلام قبول کیتا سی تے میں نکیاں ہوندیاں حضرت بی بی فاطمہ زہرا دے گھر نوکرانی آئی، انہاں دے گھر نوکرانی بن کے رہیاں، انہاں دے گھر جا کے خدمت کر دی رہیاں، انہاں دے بچیاں دی نوکری دے دی آئی، انہاں دی نوکری دے دی آئی۔ میرے باپ نے میرے جوان ہون تو بعد جدو میری شادی ملک شام اچ کیتی ہے، میں نکلن لگیاں رخصت ہون لگیاں تے سیدہ زہرا نے میرے نال دو گلاں کیتیاں آئیاں۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بڑی نوکری دیتی ہے رسول اللہ دی آل دی، جا اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا۔ جدو اللہ تینوں بڑے رنگ لائے بڑی وسطی ہوئے تے میری ایک وصیت یاد رکھی، اگر تیرے دروازے تے کبھی کوئی قیدیاں دا قافلہ آیا کے رکے، اگر تیرا گھر ہوئے تیرا بڑا اونچا محل ہوئے تے تیرے دروازے تے کوئی قیدیاں دا قافلہ آ کے رکے تے میں تینوں وصیت کرنی آ کہ انہاں قیدیاں نال اچھا سلوک کر۔
عزیزاں دی وقار او کہندی میں تے اپنی بی بی جان دی اپنی مرشد زادی دی وصیت تے عمل کر کے سادات دا حکم سمجھ کے خدمت کر رہی ہیں، میں نہیں جان دی تسی کون ہو۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب فرمان دیئے اس تو بعد نہیں گئی مدینے، ہو سکیا جی نہیں گئی۔ فرمایا جدو مدینیوں آئی آئے ادو سید تیرے وسدے آئے، اس سکھا جی ادو تے میرے مرشد بڑے ہی وسدے آئے۔ کہ انداز سی؟ فرمایا میرے مرشد دے وسدے آئے، میری بی بی دے بچیاں دا جھولا فرشتے جھولان دے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے انہوں نے گھر بغیر اجازت تو نہ آدے۔ اللہ اکبر۔ میرے مرشد دے وسدے آئے، کوئی سائل انہوں نے دروازے تو خالی نہ جانا۔ میری پاک نبی دی سیدہ زہرا دا اس ویلے ایک بیٹا آجی دا نا حسن، ایک بیٹا حسین آجی نو میں جھولی چبا کے کھڑان دی آئی، ایک دھی زینب آئی، ایک دھی ام کلثوم آئی، جنہاں نال میں بڑا پیار کر دی آئی، میں نوکرانیاں انہاں دی بن کے رہی ہوں۔ آپ فرما دیئے نے بی بی بس جا کر ہن کوئی ساڑھے لے ہے ہی تے کوئی خدمت بول۔ وہ عورت کہہ دیئے بی بی میں تو انو جان دی نہیں، پر میں سنے ہیں کہ دیاں دعاواں بڑیاں قبول ہو دیاں نے، ایک دعا کرو اللہ مدینے والے سیدہ دی مڑ زیارت نصیب فرمائے۔ کیا عورت میں کچھ نہیں مانگتی، بس اتنی دعا کرو اللہ مدینے والے سیداں دی مڑ زیارت نصیب فرمائے۔ بھائی جنہاں نو رسول اللہ دی اولاد دا دکھ محسوس ہوندہ ہے، بندے بڑی شان آڑے نے۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے جنہاں دے دلائیں چ رسول اللہ دی آل دا پیار محسوس ہوندہ ہے، جنہیں انہاں نال محبت کرنے لے اور جنہاں دی آنکھائیں چو نمی آ جاندی، بڑے کمال دے لوگ ہوتے ہیں۔ عزیزاں دی وقار بی بی کہن دیئے سنے ہیں کہہ دیاں دعاواں قبول ہو دیاں نے۔ بی بی جی دعا کرو ایک واری حسین دی مڑ زیارت نصیب ہوئے، عمر دا آخری ویڑا ہے، ایک واری بی بی زینب دی مڑ زیارت نصیب۔ حضرت بی بی زینب نے سنیا آپ دی آنکھیں جو اتھرو آ گئے، فرما دیا نے بی بی تیری دعا تے بڑی چھیتی منظور ہو گئی ہے۔ آدھی سیدادی تیری دعا تے چھیتی منظور ہو گئی ہے۔ سیدادی فرما دیا نے بی بی پوچھ دی یقینے جی، فرمایا جے حسین ویکھنئی اور تے حسین سوارے، جے زینب تے ام کلثوم نو ویکھنئی یا تیرے سامنے علی دیاں دیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے، رو کے قدمہ نہ لپڑ گئی، عرض کر دیے سیدادی کتنا مشکل مرحلہ تو آٹے تے آ گیا ہے، اسا تے سنیا سی کوئی باغیاں دا کافلہ ہے، پر میرے سیدہ تے کی مشکل گھڑی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دل دہاڑے لٹ گیا ہے کاروان اہل بیت۔ ایک ڈی مشکل دی عجیب گھڑی آ گئی ہے۔ حضرات دی وقار ظہر ویلے دی گلے، ظہر ویلے سید زادیاں دا قافلہ سوکے حمیدیہ یزید دے دربار دے سامنے کھلا ہویا ہے۔ یزید دے دربار چو آڈر آیا ہے آج نہیں مل سکتا، کل ملاقات ہوئے گی۔ او اپنیاں دھیاں تے عزتاں والیو، رسول دیاں دیاں ساری رات انتظار کر دیاں رہیاں نے کس ویلے سانو یزید دے دربار پیشی دا آڈر ہوئے گا۔ اگو سویر ہوئی، شراب دا ناشتہ کر کے یزید نے دربار لگایا، رسول اللہ دیاں دیاں دربار پیش ہویا۔ اللہ اکبر۔ کیا مشکل گھڑی ہے، کیا اوکھا وقت ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ 6 سال دی حسین دی دھی نے۔ حضرات ساڑھے پنڈا میں اکثر مثال دس دارانہ پنڈا میں رواج ہے، کوئی بندے لڑ بھی پہنچتے نہ عورتاں کدی عدالتاں چ نہیں بلایا، وہ آدھے جی اسی عزت داراں شریکہ ضرور ہے، پر اے رسول اللہ دی آل نال تے بندیاں دشمنی بھی عجیب کیتی۔ عزیزاں دی وقار رسول اللہ سرکار دی اولاد دربار دے اندر ہے۔ توجہ فرمائیے، یزید نے حضرت سکینہ تے نظر گاڑ لئی، مکروہ اور خبیث چہرے والا، گندی نظر والا۔ جدو سیدہ سکینہ پاک اللہ غور نال پیا تک دے تے آپ ڈر گئیاں۔
بچیاں دے سامنے تے جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے، جانور ذبح چ کریے تو بچے خوف زدہ ہو جاندے۔ اے حسین دیو دیئے جی دے سامنے برا بھی ذبح ہوئے نے تے باپ بھی ذبح ہوئے، اور پھر کربلا تو لے کے شام دے دربار تئیں جڑے مسائب آئے نے وہ الگ نے۔ عزیزہ نے دی وقار بی بی پاک آپ کھڑیاں نے یزید پوچھ دے بڑے کرخت لہجے نال، لڑکی تو کون ہے؟ آپ نہیں بولیاں، سہم گئیاں، ڈر گئیاں، نہ بولیاں۔ انہیں دوجی واری پھر جھڑک کے آکھے بول دی کیوں نہیں؟ تیرا نا کیے کون ہے؟ تو آپ پھر نہیں بولیاں۔ جدو تیجی واری زور نال پوچھیا تے سیدہ سکینہ آپ دوڑ کے اپنے بھرا سجاد دے قدمہ نہ لپٹ گئیاں نے۔ حضرت سجاد فرماند نے یزید اے میرے بابے حسین دی او دھی ہے جنہوں سینے نہ لا کے میرا بابا سوندا، انہیں شام تک آن وج بڑے دکھ ویکھے نے، ہن بول نہیں سکدی بھئی۔ اللہ اکبر ہے بڑا اوکھا جملہ ہے جڑا تو ان دس رہا ہوں۔ یزید دے دربار ایک شامی موجود ہے، کثیر کتب دے اندر روایت موجود ہے۔ ایک شام دا درباری یزید دے دربار اچ بیٹھا ہویا ہے، آندہ یزید لڑکی میں نو دے دے، کیونکہ قیدی تقسیم ہوندے ہے نا، جڑے قیدی ہوندے ہیں لونڈیاں بن کے غلام بن کے وہ تقسیم ہوندے ہیں۔ کہندہ ہے قیدی میں نو دے دے۔ یزید کیا تو اس قیدی دا کی کریں گا اس لڑکی دا؟ کہندہ ہے میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں، میں نو نوکرانی بڑھا کے رکھاں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب فرما دیا نے ظالمہ رک جا، اپنی زبان روک لے، اے نوکرانیاں بڑھ کے رہن والیاں نہیں، انہاں دے گھر تے حوراں دے فرشتے نوکر بڑھ کے آندے نے۔ حضرات دی وقار اے رسول اللہ دیاں دھیاں نے آج بھی کسے عزتدار دا شاءاللہ اے وقت نہ آوے کہ انہاں دیاں دھیاں کہہ دے جان، رسول اللہ دیاں دھیاں کہہ دے جنے۔ حضرت سیدہ سکینہ اپنے ویر دے کول موجود نے۔ عزیزہ نے دی وقار اور کنو دکھ سنانا ہا، بس اپنے ویر نالی گل کر دیائیاں، ویرہ دعا کر چھتی مدینے ٹر جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کمال دی گل کیتی ہے بہادر شاہ ظفر نے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائے تار میں، اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل دار دار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل دار دار میں، اور بلبل کو باغباں سے سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، بلبل کو باغباں سے نوسیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، قسمت میں قید لکھی تھی فصل
بہار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر ظفر کے لیے، تو گز زمین نہ ملے کوئے یار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی